بابو صفت الشمس والقمر بحسبان. لو جی پھر لفظ شروع ہو گئے. اب یہ جو لفظ ہے نا سورج چاند کے بارے میں قرآن حسبان کہاں آیا ہے؟ شاباش. الشمس والقمر حسبان اس کا معنی کیا ہے؟ سورج چاند. نہیں پڑھیں آپ. قال مجاہد کا حسبان الرہا. چکی کے چلنے کی طرح، یعنی سورج چاند ایسے چلتے ہیں جیسے چکی گھومتی ہے. حسبان الرہا حسبان ٹھیک ہے. وقال غیرہ بحساب. یہ اس کے غیر نے کہا حساب کے ساتھ چلتے ہیں. ومنازل لا یعدو. ومنازل اور منازل کے ساتھ چلتے ہیں. لا یعدو لا یعدوانہ. لا یعدوانہ ہی ایک دوسرے کے اوپر نہیں چڑھتے، ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے. حسبان جماعت حساب. حسبان جو ہے نا حسبان الشمس والقمر بحسبان یہ حساب کی جمع ہے. حسبان کس کی جمع ہے؟ حساب کی جمع ہے. جماعت حساب مثل شہاب و شہبان. جیسے شہاب کی جمع ہے شہبان. شہبان. حسبان شہاب شعلہ شہاب شہبان شعلے. زحاها زوها. اوہ اب آ زحا والشمس وضحاها. اور کہاں سے کہاں چلے گئے؟ زحا کا معنی اس کی روشنی، زوحا اس کی روشنی. ان تدرک القمر. ماشاءاللہ. ان تدرک القمر آ گیا سورہ یاسین. لا یستر ضوء لا یستر ضوء احدہما ضوء الآخر. لا یستر ضوء احدہما ضوء الآخر. کیا بات ہے، کیا تفسیر ہے. نہیں چھپاتی روشنی ایک کی دوسرے کی روشنی کو. یہ نہیں ہوتا کہ چاند آ گیا اور ابھی وہ چاند چمک رہا ہے سورج آ جائے اس کی روشنی ختم کر دے. ہاں جی چاند آ جائے وہ سورج کو مات کر دے. نہ یہ نہیں ہوگا. لا یستر ضوء احدہما ضوء الآخر. ماشاءاللہ. ولا ينبغي لهما ذلك السابق النهار. نہیں ولا ينبغي لهما ذلك اور ان کے لیے لائق بھی نہیں. آگے نیا لفظ ہے السابق النہار ولا اللیل سابق النہار کا معنی یتطالبان حسیسین. یتطالبان حسیسین جو ایک دوسرے کے پیچھے لگتے ہیں تیزی سے. یعنی دن ہے رات نہیں، رات ہے دن نہیں، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات. سابق النہار ولا اللیل سابق النہار. سبقت نہیں کرتے، روٹین پہ چلتے ہیں. نسلخو آ گیا قرآن میں وایت اللہم لیلو نسلخو. اس کا معنی کیا ہے؟ نخرج احدہما. نخرجو ہم نکالتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کو، یعنی رات سے دن کو، دن سے رات کو. ویجری کل واحد منہما واہیۃ. نہیں آگے لگے ویجری کل واحد منہما اور چلتا ہے ہر ایک ان دونوں میں سے. بس اب نیا لفظ ہے واہیہ. واہیۃن یہ کہاں ہے؟ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ. سورہ حاقہ میں کمزور. واہیہا. سبحان اللہ. واہیۃ واہیہا. تشققها. اس کا معنی کیا ہے؟ تشقق کا پھٹ جانا، یعنی آسمان قیامت کے دن پھٹ جائے گا. ارجائها. آگے ہے والملک والا ارجائها. اس کا معنی کیا ہے؟ کنارے. ما لم ينشق منها. ما لم ينشق جو نہیں پھٹے گا اس سے. منها فهم على نا حافیتها. فا على یہ اگلا لفظ ہے. حافیت ہے کوئی بات نہیں میں بتاتا ہوں. پیچھے على پڑھے حافتیہ. حافت ہے پیچھے پڑھے ذرا. ما لم ينشق منها فهم على ما على حافتیہ. حافت ہے کنارے. تین حافتین سے نا حافت دو کنارے. کقولی کا على ارجاء البیر. قول کا على ارجاء البیر. ہاں کنویں کے کناروں پر. بیر اغتشا وجنہ اسلم. ہو اغتشا یہ کہاں لفظ آیا ہے؟ سورہ نازیات. واغتشا لیلہا. اور ایک جنہ یہ کہاں ہے؟ سورہ انعام میں فلما جنہ. اغتشا و جنہ ان دونوں کا کیا معنی ہے؟ اسلم. ازلم اندھیرا کیا. قال الحسن کورت تکبر. اللہ اکبر. حسن کہتے ہیں کورت کا معنی اذا الشمس کورت. اس کا معنی کیا ہے؟ تکورو. حتی تذهب ضوءها. تکورو وہ بے نور کر دیا جائے گا سورج یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. سورج قیامت کے دن بے نور کر دیا جائے گا. ویقال واللیل وما وسق. آگے لفظ ہے نا سورہ کہاں انشقاق میں واللیل وما وسق. اس کا معنی کیا ہے؟ وما وسق. پڑھیں آگے. جمع من دابۃ. جو اس نے جمع کیا رات کی قسم جو اس نے جمع کیا. وسق کا معنی جمع من دابۃ جانوروں سے. اتسق استوا. آگے لفظ آ گیا والقمر اذا اتسق. اتسق کا معنی استوا برابر. بروجا منازل الشمس. بروج والسماء ذات البروج سورج کی منزلیں. والقمر. ٹھیک ہے. الحرور بالنہار مع الحرور. حرور کہاں آ گیا؟ سورہ فاطر میں وما یستوی الاعمی والبصیر والظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور. حرور کا معنی کیا ہے؟ بالنہار مع الشمس.
حرور آگے پڑھے، والحرور بالنہار مع الشمس، دن کے وقت دھوپ کے ساتھ، یعنی وہ روشنی جو دن کے ٹائم ہوتی ہے جب دھوپ نکلی ہو، اسے کہتے ہیں حرور۔ وقال ابن عباس والروبۃ الحرور باللیل والسموم عبداللہ بن عباس نے والروبۃ اور روبا نے، یہ نام راوی کا ہوں، الحرور باللیل، پیچھے آیا تھا نا حرور کہتے ہیں دن کی روشنی کو، ابن عباس کہتے ہیں نہیں، حرور کہتے ہیں رات کو، رات باللیل، والسموم بالنہار، حرور جو تھوڑی بہت ہوتی ہے نا رات کو روشنی، اس کو کہتے ہیں حرور، اور جو دن کو ہو گرمی، رات کی گرمی، روشنی، گرمی، اسے کہتے ہیں حرور، اور رات دن کی جو لو ہوتی ہے، لو پنجابی پہ رہی ہے، ان کے اندر سموم، فی سموم و حمیم، سورہ واقعہ میں حرور کہاں ہے؟ فاتر میں۔ چلے جی، ویقال یولج یکبر، یولج جو اب آگئے، یولج اللیلہ، اس کا معنی کیا ہے؟ یکبر، لپیٹتا ہے، ولیجۃ کل شیء، ولیجہ بھی اسی سے 10ویں پارے میں، ولا رسول ولا المؤمنین ولیجہ، دوست، ولیجہ کل شیء ادخلتہ فی شیء، ادخل تو ہر وہ چیز جس کو تو داخل کرے کسی چیز میں، ولیج، ولیج، حدثنا محمد، دوست اس لیے ہوتا ہے نا کہ اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، پھر ہی دوست بنتا ہے نا، ہاں جی، ایک دوسرے کی محبت دلوں میں، ہاں جی، وہ دوستی ہوتی ہے، اس کا نام دوستی ہوتا ہے نا، ولیجہ۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر حین غربت الشمس اتدری این تذهب، جب سورج غروب ہو رہا تھا اور میں ابو ذر، تو جانتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا نہیں، قال فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش، یہ جاتا ہے یہاں تک کہ سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے، جب غروب ہوتا ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وتستاذن فیؤذن لها، اور وہ سجدے کی اجازت مانگتا ہے، اسے اجازت دی جاتی ہے، ویوشک ان تسجد قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے فلا يقبل منها، اور اس کا سجدہ قبول نہ ہو، وتستاذن فلا یؤذن لها، اور قریب ہے کہ وہ اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے، قیامت کے دن یقال لها ارجعی اسے کہا جائے گا واپس جا، من حیث من حیث جیتی، جہاں سے تو آیا، کوئی تیرے لیے اجازت نہیں، فتطلع من مغربها، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ طلوع ہو جائے گا مغرب سے، مغرب سے تو طلوع ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ فذلك قوله تعالی فالشمس تجری لمستقر لها، مستقر لها، ذلك تقدیر العزیز العلیم، چلے، حدثنا عزیز العلیم، حلیم نہیں علیم۔ علیم، حدثنا مسدد عبداللہ صاحب کدھر ہو؟ ہاں جی، توجہ ہے آپ کی؟ یہ لفظوں کے معنی یاد ہو گئے؟ ہاں جی، کر رہے ہو؟ کر رہے ہو کیا؟ ابھی تو سن رہے ہیں، کرنا تو بعد میں، ابھی تو سن رہے ہیں جی، ابھی تو نہیں کرنا جی۔ حدثنا مسدد حدثنا عبد العزیز بن المختار حدثنا عبد الله الدناج حدثنا ابو سلمة بن حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن نبی ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشمس والقمر مکوران یوم القیامت، سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ ایک روایت میں ہے، وہ حدیث یہاں نہیں ہے، سورج چاند کو بے نور کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا جو ان کا کیا گناہ ہے جی؟ سورج کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ چاند کو کیوں ڈالا جائے گا؟ ایک تو یہ کہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے تمہارے خداؤں کا، لیکن جو بہترین اس کا جواب ہے نا، ہاں جی، جو آپ کے دل کو لگے گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ یہ آگ سے ہی پیدا کیے گئے، جہاں سے لائے گئے وہاں انہیں واپس کر دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ ہاں جی، بہترین جواب ہے۔ حدثنا یحییٰ بن سلیمان حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثنا عن ابي عن عبد الله بن عمر انه كان يخبر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته، سورج، یہ سورج چاند کا ذکر ہو رہا ہے، سورج چاند کے مابین نہیں گرہن ہوتے کسی کی موت اور نہ کسی کی زندگی پر، ولكنهما آیاتان من آیات اللہ، پڑھے پڑھے آپ نے پیچھے حدیث پڑھی بڑی دفعہ، فاذا رأيتموها فصلوا، جب تم ان کو دیکھو یہ کہ گرہن ہو گئے ہیں تو تم نماز پڑھو۔ حدثنا اسماعیل بن ابی ویس حدثني مالك عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، اللہ کا ذکر کرو۔ چلے چلے شاباش۔ حدثني ليس عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم خسفت الشمس، جس دن سورج کو گرہن ہوا، قام فكبر قرأ قراءة طويلة، لمبی قرات پڑھی، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه، پھر سر اٹھایا فقال سمع اور کہا الله سمع اللہ لمن حمدہ، وقام كما هو فقرأ، پھر آپ قیام میں چلے گئے ہیں، یعنی سمع اللہ کہنا ہے، سمع اللہ، جب رکوع سے اٹھنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ ہی کہنا ہے، پھر قیام کرنا ہے،
چلے چلے فقرا قراءۃ طویلۃ وهي ادنى من القراءۃ الاولى وہ پہلے قرات سے کم تھی. ثم ركع ركوعا طويلا وهي ادنى من الركعة الاولى ٹھیک ہے ثم سجد سجودا طويلا چلے پھر سے پورے رکعت پڑھی آگے ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك اسی طرح ثم سلم پھر سلام پھیرا. وقت یعنی 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 قیام. سمجھ آئے گی سردار؟ 2 رکعت میں 4 قیام 4 رکوع. ہاں یعنی ایک ایک رکعت میں 2 قیام 2 رکوع. چلے جی. وقت تجلت الشمس فخطب الناس ہاں جی ٹھیک ہے. سورج صاف ہو گیا. كسوف الشمس والقمر انهما آیاتان من آیات یا لمحہ کیوں کرتے ہو؟ آیتان آیاتان من آیات اللہ لا یکشفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتموهما فافزعوا الى الصلاة. فافزعوا تم جلدی کرو، تم لپکو طرف نماز کی. حدثنا محمد بن المثنى حدثني يحيى عن اسماعيل حدثني قيس عن ابي مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آیاتان من آیات اللہ فاذا رأیتموهما فصلوا. جب تم ان کو دیکھو تو تم نماز پڑھو. باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي ارسل